تمام ویورز کو السلام علیکم۔ بوسنیا، جس کا آفیشیل نیم بوسنیا اینڈ ہرزگوینیا ہے، اور یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ یہ دنیا کے ان 3 ممالک میں سے ایک ہے جس کے نیم کے سینٹر میں اینڈ آتا ہے، جسے انگلش زبان میں ہارٹ لینڈ کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ نام پہلی مرتبہ 10ویں صدی میں استعمال ہوا تھا۔ اس کا دارالحکومت سرائیبو ہے، اور کچھ لوگ اسے سرائیجیوو بھی کہتے ہیں۔ سرائیبو دراصل 2 الفاظ کا مرکب ہے، سارے اور ایوو۔ سارے ترک لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے جگہ، اور ایوو کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ترک لفظ اوا یا اواسی کا سلاوی بگاڑ ہے، جس کا مطلب ہے کھیت، کھلیان یا وادی۔ یہ ملک کا عظیم ترین شہر بھی ہے۔ اس کی آبادی 2,75,524 افراد ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں بوسنیا پر 5 صدیوں سے زائد یعنی 1463 سے 1878 تک ترکوں نے حکومت کی ہے، اور آج بھی اس کے کئی شہروں کے نام ٹرکش زبان میں ہیں۔ سرائیوو 19ویں صدی میں یورپ کا پہلا اور سان فرانسسکو کے بعد دنیا کا دوسرا شہر تھا جہاں فل ٹائم الیکٹرک ٹرام چلتی تھی۔ سرائیوو کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، اس نے 1984 میں ونٹر اولمپک کی میزبانی کی تھی۔ اسے یورپ کا یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک کی کرنسی کنورٹیبل مارک ہے۔ محترم ناظرین، یورپ کا نام آتے ہی پیرس، لندن یا برلن کی تصاویر ابھر آتی ہیں، مگر ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے یورپ چند شہروں کا نام نہیں ہے۔ بوسنیا عثمانی طرز کی مسجدوں، آرتھوڈکس اور کیتھولک گرجا گھروں اور یہودیوں کے سیناگوگ، 19ویں صدی کے آسٹرو ہنگرین طرز تعمیر، قدرت کی رعنائیوں کے ساتھ تمام نشانیاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے سیاحت کے شوقین افراد کے لیے یہ ملک کسی ہیون سے کم نہیں، اور اب یہ ٹورزم میں 3 نمبر پر شمار ہونے لگا ہے۔ بوسنیا میں ہر سال 7 لاکھ سے زائد سیاح سفر کرتے ہیں۔ اس کی ملکی سرحدیں ان ممالک کے ساتھ لگتی ہیں۔ اس کے شمال میں صرف 20 کلومیٹر پر آڈریاٹک سمندر کا ساحل لگتا ہے۔ اس کا 953 کلومیٹر بارڈر شمال، جنوب اور مغرب میں کروشیا کے ساتھ، 242 کلومیٹر سرحد جنوب مشرق میں مونٹی نیگرو کے ساتھ، اور 345 کلومیٹر بارڈر مشرق میں سربیا کے ساتھ لگتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ موجودہ میکدونیا، سلوینیا، بوسنیا، کروشیا، کوسوو، سربیا اور مونٹی نیگرو یہ ریاستیں یوگوسلاویا کے ٹوٹنے کے بعد دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوئیں۔ بوسنیا کی قومی زبان بوسنین ہے۔ اس کے علاوہ سربین اور کروشین بھی آبادی کے حساب سے بولی جاتی ہے۔ اس کا فلیگ 3 کلر سے بنا ہے۔ بلو کلر کی زمین یورپی کنٹری ہونے کی علامت ہے، اور اس پر یلو کلر کی ٹرائی اینگل جو اس کے نقشے کو ظاہر کرتا ہے، اور ستارے اسلام کی نشانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اسے 4 فروری 1998 میں اپنایا گیا۔ اس ملک کا نظام حکومت وفاقی پارلیمانی آئینی جمہوریت ہے۔ ملک کا سربراہ چیئرمین آف پریزیڈنسی کہلاتا ہے، اور موجودہ سربراہ ملارڈ ڈوڈیک ہے، اور وزیر اعظم ڈینس زیزویچ ہے۔ اس کا سالانہ جی ڈی پی 44.83 بلین ڈالر ہے، اور جی ڈی پی گروتھ ریٹ 3% ہے۔ بوسنیا کاروباری آزادی میں 12ویں، پراپرٹی رائٹس میں 107ویں، ٹیکنالوجی میں 86ویں، کرپشن فری ممالک میں 81ویں، شخصی آزادی میں 91 نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک کی اکثریت کا مذہب اسلام ہے، جو ملک کی 52% آبادی کا مذہب ہے۔ 30% آرتھوڈکس، 15% کیتھولک اور 3% دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ یہاں فی کس آمدنی 14,219 ڈالر ہے، اور یہ انسانی ترقی کے لحاظ سے 77ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ سرائیوو یہ شہر ڈینرک ایلپس پہاڑی سلسلے سے گھرا ہوا ہے۔ سرخ چھتوں، سفید دیواروں، میناروں، قلعوں، حویلیوں کے حوالے سے یہ جانا جاتا ہے۔ عثمانی طرز کے بازار میں چلتے ہوئے جہاں کباب سینکے جا رہے ہوں، گوشت کی خوشبوئیں پھیلی ہوں، لوگ بڑے بڑے شاپنگ مراکز ہونے کے باوجود روایتی بازاروں کا رخ کرنا پسند کرتے ہیں۔ دوست احباب سیاحوں کے ساتھ ٹی ہاؤسز میں آرام کرتے ہیں اور حقہ پیتے ہیں۔ یہ ملک 5.25 بلین ڈالر کی اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے۔
اور 9.55 بلین ڈالرز کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے۔ اس کی برآمدات میں میٹل، ٹیکسٹائل اور لکڑی کی مصنوعات کا اہم رول ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 51,197 اسکوائر کلومیٹر یعنی 19,768 مربع میل ہے۔ اس کی کل سرحد کی لمبائی 1,543 کلومیٹر ہے اور رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا کا 129واں بڑا ملک ہے۔ ملک کا 42.2% رقبہ قابل کاشت اور 42.8% پر جنگلات ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں 27 سال کی عمر میں شادیاں کرتی ہیں۔ مسلمان شادی کے لیے مساجد میں اور عیسائی چرچ میں جاتے ہیں۔ باقی کی شادی کی رسومات شادی ہال میں ادا کی جاتی ہیں۔ ملک کی کل آبادی جولائی 2018 کے ایک اندازے کے مطابق 38,49,891 افراد ہیں۔ اس کے فی کلومیٹر پر 75 افراد آباد ہیں۔ یہاں کی اوسط عمر 70.1 سال ہے۔ ملک میں لینڈ لائن اور موبائل یوزر کی تعداد 34,80,800 ہے اور 27,80,500 افراد انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ سرائیوو کی ثقافت میں قبرستان ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لوگ وہاں پکنک کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے یہ بھی تو زندگی کا ایک حصہ ہے، تو پھر اس سے دور بھاگنا کیسا؟ بوسنیا کا سب سے مقبول کھیل فٹ بال ہے اور اس کی ٹیم نے اپنا پہلا فٹ بال ورلڈ کپ 2014 میں کھیلا تھا اور 2018 کے ورلڈ کپ میں اس نے 10 میں سے 5 میچ جیتے، 2 برابر اور صرف 3 میچ ہارے تھے، اور عالمی رینکنگ میں اس وقت یہ 35ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باسکٹ بال، والی بال بھی پسندیدہ ترین کھیل ہیں۔ ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ میگلک ہے جو سطح سمندر سے 2,386 میٹر بلند ہے۔ یہاں کے موسم کی بات کی جائے تو یہاں گرمی بھی ہوتی ہے اور سخت سردی بھی، برسات بھی اور زیادہ تر کول سمر ہوتا ہے۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کا نظام بھی موجود ہے۔ ملک میں ایک ایئر لائن B&H اور ایک ہی ایئر کرافٹ رجسٹرڈ تھا، جس کے ذریعے 7,070 افراد نے ایک سال میں سفر کیا، جسے جولائی 2015 میں اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ ملک میں افیشل اور نان افیشل 24 ایئرپورٹ ہیں، جن میں سے صرف 7 پر رن وے کی سہولت موجود ہے، اور ملک میں 6 ہیلی پورٹ بھی ہیں۔ ملک میں 965 کلومیٹر ریلوے لائن بھی موجود ہے۔ ملک میں 22,926 کلومیٹر پختہ سڑکوں کے ساتھ پورا ملک جڑا ہوا ہے۔ یہ ملک صحت پر اپنے GDP کا 9.8% خرچ کرتا ہے، اور ملک میں 1,000 مریضوں کے لیے 2 ڈاکٹر اور 3.5 بیڈ دستیاب ہیں۔ ملک کا لٹریسی ریٹ 98.5% ہے۔ اگر ملک کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو جنوب مشرقی یورپ کے قدیم ترین آثار اسی ملک سے ملے ہیں۔ یہ آثار ہرزگوینیا میں ستولاک نامی قصبے سے ملے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ غاروں میں رہتے تھے یا پہاڑیوں کی چوٹیوں پر گھر بناتے تھے۔ 1893 میں سرائیوو کے قریب ایک قدیم ترین بتمیر ثقافت کے آثار ملے ہیں، جن کا تعلق کانسی کے زمانے سے ہے۔ یہ ثقافت آج سے 5,000 سال پہلے معدوم ہو گئی تھی۔ 400 سال قبل مسیح میں کلتی لوگوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا تھا، جس کے بعد وہ مغربی یورپ میں پھیل گئی۔ 1154 میں بناتے آف بوسنیا سلطنت قائم ہوئی۔ 1377 میں کنگڈم آف بوسنیا بن گیا۔ بوسنیا میں اسلام کی درینہ تاریخ 1463 میں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونے سے ہوئی۔ 1878 میں اس پر آسٹرو ہنگرین سلطنت نے قبضہ کر لیا۔ 1 دسمبر 1918 میں یہ یوگوسلاویہ میں شامل کر لیا گیا۔ یوگوسلاویہ کے ٹوٹنے کے بعد 15 اکتوبر 1952 کو بوسنیا ہرزگوینیا نے اپنی آزادی کا اعلان کر لیا، جسے یورپی اتحاد نے 6 اپریل 1992 کو اور امریکہ نے اس سے اگلے دن دکھاوے کے لیے تسلیم کر لیا۔ لیکن کیسے یورپ میں ایک مسلمان ملک برداشت ہوتا؟ بوسنیا ہائیکرز اور ٹریکر کے لیے کسی جنت نظیر سے کم نہیں۔ مقامی لوگ کافی ملنسار اور دوستانہ مزاج رکھتے ہیں اور آپ کو راستہ بتانے میں ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ سرائیوو نے آپ کا دل نہیں جیتا تو موستار ضرور جیت لے گا۔ سرائیوو سے موستار کی 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور یہ آپ کی زندگی کی سب سے خوبصورت اور حیران کن سفر میں سے ایک ثابت ہوگی۔ سبزہ اور دلکش وادیاں،
پہاڑوں کی برف پوش چوٹیاں، شفاف ندیاں، چھوٹے چھوٹے گاؤں، چھوٹی چھوٹی مساجد اور چھوٹے چھوٹے گرجا گھر، یہ مناظر انمول ہیں۔ مستار میں داخل ہونے کے بعد یہ شہر آپ کو اپنی پرانی پتھروں کی سڑکوں، پر رونق بازاروں اور خوش ذائقہ کھانے کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے۔ بلا شبہ یہاں کی سب سے بڑی توجہ کا مرکز ستاری موسٹ ہے، جو 16ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے دور کا ایک برج ہے، جس کی خوبصورتی تو خوب ہے مگر اس پر سے گزرنا بہت کٹھن ہے۔ اسے اولڈ برج بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر کے 427 برسوں بعد بوسنیائی جنگ کے دوران تباہ کر دیا گیا تھا اور یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ کراوچ آبشار ایک دیکھنے لائق مقام ہے۔ بوسنیا پاکستان سے 4 گھنٹے، انڈیا سے 4.5 گھنٹے اور بنگلہ دیش سے 5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ملک میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے، یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں، اسٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ ملک کی انٹرنیٹ ڈومین نیم .ba ہے اور ملک کا ڈائلنگ کوڈ +389 ہے۔ ہوٹلنگ کے متعلق چند معلومات: شاندار تاریخ اور فطری حسن سے مالا مال یہ ملک یورپی معیار کے اعتبار سے دیکھیں تو سیر و سیاحت کے حوالے سے کافی سستا ہے۔ حلال فوڈ آسانی سے مل جاتا ہے۔ ویزا کے متعلق چند معلومات: یورپی ممالک کے تمام شہری بغیر ویزا کے 90 دن کے لیے بوسنیا جا سکتے ہیں۔ امریکن، کینیڈین، آسٹریلین شہری بھی 90 دن کے لیے ویزا فری داخل ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے آپ کے پاسپورٹ کی میعاد 6 منتھ لازمی ہونی چاہیے۔ بوسنیا میں ڈائریکٹ فلائٹ کوئی نہیں جاتی، بلکہ آپ کو کروشیا یا سربیا کے ذریعے جانا پڑے گا، اور ایشین کنٹریز کے سیاح ٹرکش ایئر یا قطر ایئر کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں۔ آپ بائی ٹرین بھی سفر کر سکتے ہیں اور آپ بائی بس بھی سلوینیا، کروشیا، مونٹینیگرو اور سربیا سے جا سکتے ہیں، اور نیوم بندرگاہ سے آپ بائی بوٹ بھی جا سکتے ہیں۔ بوسنیا سیاحوں کی بڑھتی تعداد کے ساتھ ایک بار پھر پر رونق جگہ بن چکی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔